کہ اے لوگوں، ہم نے تمہارے لیے کتنے انعامات کیے ہیں، ہم نے تمہاری رہائش کے لیے، تمہارے رہنے سہنے کے لیے الذی جعل لکم الارض فراشا، ایسا فرش بنایا کہ انسان اس کے اوپر آسانی کے ساتھ چل سکے، آسانی کے ساتھ اپنی بلڈنگوں کو بنا سکے، آسانی کے ساتھ اپنے کام کو حل کر سکے، آسانی کے ساتھ میں اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ اگر زیادہ ملائم کر دیتے یا اس کے اندر دلدل کر دیتے تو میرے بھائی ہمارا اور آپ کا یہاں پر رہنا مشکل ہو جاتا، ہم بلڈنگیں نہ بنا پاتے، ہم اپنے مکانات کی تعمیر نہ کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اس زمین کو نہ اتنا سخت بنایا ہے کہ ہم اس میں سے پانی نہ نکال سکے، ہم اس کے اوپر بلڈنگیں نہ بنا سکیں، اور نہ اتنا نرم بنایا ہے کہ ہمارے لیے دقت اور دشواری ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اعتدال کے ساتھ رکھا ہے، نہ زیادہ سختی ہے اور نہ زیادہ نرمی ہے۔ جہاں پر جس وقت ہم چاہیں وہاں سے پانی نکال سکتے ہیں، 60-70 فٹ پائپ کو اتار کر کے زمین میں ہم پانی نکال سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے۔ اور اس پروردگار کی نعمتوں کو یاد کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو اس نے ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ایسا آسمان بنایا، ایسا آسمان بنایا کہ دنیا کے انجینئر، دنیا کے معمار، دنیا کے کاریگر سب اس کے سامنے فیل ہیں، سب اس کے سامنے بیکار ہیں کہ اس کے اندر ایک بھی ستون نہیں، ایک بھی کھمبا نہیں، ایک بھی پلر نہیں۔ اور پھر یہ آسمان کب سے بنا ہے ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کر رہا ہو۔ ہم اور آپ مکان کو بناتے ہیں، 2 سال 10 سال 20 سال کے بعد میں اس کی پینٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی مرمت کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا بلب خراب ہو جاتا ہے تو بلب کو لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، نئے بلب کو خریدا جاتا ہے اور لگاتا ہے۔ لیکن آسمان میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی اس کی کوئی ڈینٹنگ کر رہا ہو، کوئی پینٹنگ کر رہا ہو، کوئی اس کی مرمت کر رہا ہو۔ ہزار سال گزر گئے ہیں، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کا بنایا ہوا وہ آسمان اسی طریقے سے قائم اور دائم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے اندر 2 ایسے بلب رکھ دیے ہیں جن کو سورج اور چاند کہا جاتا ہے، اور یہ ایسے بلب ہیں کہ نہ جو فیوز ہوتے ہیں، نہ خراب ہوتے ہیں، نہ ان کو مرمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور سارے انسانوں کو، تمام دنیا کی مخلوقات کو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو یا عیسائی ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو یا جین ہو، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو چاہے عجم کا، چاہے وہ شمال کا رہنے والا ہو چاہے جنوب کا، چاہے وہ اتر کا ہو یا دکھن کا، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، چاہے وہ دولت مند ہو یا بادشاہ ہو، کوئی شخص بھی ہو، ہر شخص کو یہ سورج اور چاند اپنی پوری روشنی پہنچا رہے ہیں۔ ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا بلب، ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا قمقمہ، ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا راڈ؟ میرے بھائی دنیا بنانے سے قاصر ہے، دنیا بنانے سے پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے قمقمے اور ایسے بلب آسمان کے اندر فٹ کر دیے ہیں جو ہمیں اور آپ کو روشنی پہنچاتے ہیں، جو ہمیں اور آپ کو راحت دیتے ہیں، جو ہمیں اور آپ کو آرام پہنچاتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے۔ پانی کو برسانے والا، پانی کو نازل کرنے والا وہی ہے۔ دنیا کی تمام طاقتیں لگ جائیں اور چاہے کہ ہم ایک علاقے میں، ایک محلے میں بارش کر دیں تو میرے بھائی یہ ناممکن ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ بارشوں کو برساتا ہے۔ اگر یہ بارشیں بند ہو جائیں، اگر یہ بارشیں رک جائیں تو ہمارے اور آپ کے میوے، ہمارے اور آپ کے غلے جو کھیتوں کے اندر تیار ہوتے ہیں، باغوں کے اندر تیار ہوتے ہیں، یہ ہم تک پہنچنا مشکل ہو جائے۔